الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، جمعیت العلماء سے تعلق رکھنے والے، مختلف ذمہ دار جو یہاں موجود ہیں، وہ علماء اور حفاظ، بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در حقیقت ہم تمام کے تمام لوگ اس وقت ہم سب کے مقدوم و مربی حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کا اہم ترین خطاب سننے کے لیے جمع ہیں، اور سب حضرت کی آمد کے منتظر ہیں۔ حضرت کی آمد سے پہلے کچھ علماء کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ اپنی علمی قابلیت اور صلاحیت کے روشنی میں ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر گفتگو کریں۔ مولانا نصیر صاحب دامت برکاتہم نے جیسے بتایا کہ علماء کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، اس فہرست کے رہتے ہوئے تفصیلی بات کا یہاں موقع ہے نہیں، بہت مختصر سی تھوڑی سی بات آپ حضرات کی خدمت میں اس موضوع سے متعلق عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ گزارش ہے کہ آپ احباب میری بات کو توجہ سے سنیں۔ محبت، خلوص، وفاداری، باہمی احترام، ان الفاظ کو ملا کر تصویر بنائی جائے اور اس کو کسی ملک کا نام دیا جائے تو ان الفاظ کی تصویر سے جو ملک بنتا ہے اسی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوب کہا، بہت سچ کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اتنی شاندار اور خوبصورت روایت رکھنے والا ملک آج اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ جس ملک کی پہچان کبھی محبت تھی، رواداری تھی، باہمی اعتماد و احترام تھا، آج اس ملک کی پہچان نفرت، تشدد، مذہبی منافرت سے ہے۔ سوال یہ ہے، جو لوگ اس وقت حکومت کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس ملک کی سمت کو موڑنا اور بدلنا چاہتے ہیں، کیا ہم ان کو ہمارے اپنے اس ملک کی قسمت کی دھارا پلٹنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں، یا ہم اپنا اس میں کوئی کردار ادا کریں؟ سوال یہ ہے۔ اور اس سے پہلی بات یہ ہے
کہ ہمارے اس ملک عزیز کی حالات اتنی دگرگوں کیوں ہوئی؟ پہلے اتنی شاندار اور خوبصورت تھی اور اب اتنی بد سے بدتر کیوں بنی؟ اس کی وجہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اس ملک کے حالات کے خراب ہونے میں سب سے زیادہ دخل مسلمانوں کے اپنے کردار کا، ان کی لاپرواہی کا، ان کی غفلت کا، ان کی سستی کا اور ان کی بدعمالیوں کا دخل ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں کہا دنیا میں حالات جو بدلتے ہیں وہ بدعمالیوں ہی کے سبب بدلتے ہیں۔ قرآنی جو اصول ہے، حالات اعمال سے ہوتے ہیں، اعمال جب تک خوبصورت ہوتے ہیں اللہ تعالی حالات کو بھی بہترین فرماتے ہیں۔ جب انسان کے اعمال بدلتے ہیں تو اللہ تعالی حالات بھی تبدیل فرماتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اپنے اعمال تمہارے اپنے حکمران ہوتے ہیں۔ انسان جس طرح کے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے حکمرانوں کو لاتے ہیں۔ انسان کے عمل جب خدا اور مخلوق کے ساتھ بہترین ہوتے ہیں تو اللہ حکمرانوں کے دلوں میں نرمی، محبت، ہمدردی، اس قسم کے جذبات و احساسات پیدا فرماتے ہیں۔ جب انسان کا عمل بگڑتا ہے، خدا کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ حق تلفی عام ہوتی ہے، تو پھر اللہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سختی اور ان کے مزاج میں نفرت پیدا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ظلم پر آمادہ کرتے ہیں، پھر وہ بے انتہا ظلم کرنے لگتے ہیں۔ تابعین میں جو سب سے اولین تابعی ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کے اندر کچھ مسلمان حضرات حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر پہنچے، اس لیے کہ حجاج اس امت کا سب سے ظالم ترین شخص تھا۔ عام لوگوں کو تو چھوڑیے، اس کی تلوار سے صحابہ کا خون ٹپکا ہے، ایسا شخص تھا۔ تو سارے کے سارے لوگ اس کی سختی سے، اس کی سخت مزاجی سے، اس کے ظلم سے، اس کی سزاؤں سے، اس کی بربریت سے انتہائی متنفر ہو چکے تھے۔ تو وہ سب کے سب لوگ شکایت لے کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس مقصد اور نیت سے پہنچے کہ چونکہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اگر دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم سے امت کو چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اس مقصد کے تحت جا کر حجاج بن یوسف کی شکایت کی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شکایت کرنے والوں کو جو جواب دیا اس کو ہر مومن و مسلمان کو اپنے دل پر نقش کرنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں، حجاج کا تسلط اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے اعمال اور گناہوں کے سبب کیا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حجاج کی یہاں سے رخصتی ہو جائے، حجاج کا ظلم ختم ہو جائے، حجاج راہ حق پر آ جائے، تو اس کی ایک ہی شکل ہے، وہ شکل یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کو صحیح کر لو، اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ خدا نے خدمت قرآن کا آپ سے بہت بڑا کام لیا اور اللہ نے آپ کو مقبولیت و محبوبیت بھی اس ملک کے طول و عرض میں اسی طرح عطا فرمائی تھی۔ اس طرح کی مقبولیت و محبوبیت بہت کم لوگوں کو حاصل ہوئی۔ حضرت اسفار فرمایا کرتے تھے، مختلف جگہوں پر آنا جانا ہوتا تھا، اور ہمارے اپنے شہر حیدرآباد سے بھی حضرت کا بڑا خاص لگاؤ اور تعلق تھا۔
کہ حضرت ایک مرتبہ سفر میں تھے تو ایک آدمی نے سوال کیا. سوال بڑا دلچسپ ہے. سوال یہ تھا کہ حضرت کیا بات ہے، ہر جمعہ حرمین کے اندر خانہ کعبہ کے امام اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر، مسجد نبوی کے امام اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر، اور تیسری طرف بیت المقدس کے امام اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر، اور پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں تمام کے تمام ان مساجد کے علماء اور خطباء جمعہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اے اللہ مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما. پوری دنیا میں جمعہ کا دن آتا ہے تو سب کے سب لاکھوں کروڑوں مسجدوں کے اندر اس قسم کے خطبے ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے، اور حرمین میں بھی باضابطہ اور باقاعدہ دعائیں ہوتی ہے، رمضان میں بھی ہوتی ہیں، اور جمعۃ الوداع میں بھی ہوتی ہے، شب قدر میں بھی ہوتی ہے. حضرت کیا بات ہے کہ اتنی ساری دعاؤں کے باوجود اللہ کی وہ مدد آج مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں اتر رہی؟ کیوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم نہیں کر رہا؟ کیوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو تبدیل نہیں کر رہا؟ اتنی ساری دعاؤں کے باوجود کیوں ہے؟ یہ حضرت سے سوال تھا. حضرت نے اس سوال کا ایک مثال کے ذریعے سے بڑا خوبصورت جواب دیا. حضرت نے فرمایا کہ سنو، میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، کپڑوں کی دکان کرتے تھے. ان کا ایک بچہ تھا. جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو باپ نے کہا کہ اس بچے کو بھی اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لوں، تو اس بچے کو لے کر روزانہ اپنے ساتھ دکان کو جانے لگے. چند دن اور مہینوں کے بعد باپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بیٹا پیسے چوری کر رہا ہے. باپ کو آیا بڑا غصہ. اس نے کہا کہ میں نے اوروں کو رکھنے کے بجائے اپنے بچے کا جو انتخاب کیا تھا وہ اس مقصد کے تحت کہ اپنی دکان کو بڑھاؤں اور اپنے کاروبار کو پھیلاؤں، مگر یہ نالائق یہ کیا حرکت کر رہا ہے کہ یہ خود چوری کر رہا ہے. باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اسی وقت اس بچے کو گھر بھجوا دیا. خلاف وقت جب بچہ گھر پہنچا تو ماں کو بھی بڑی حیرت ہوئی. ماں نے پوچھا کہ بیٹا اچانک کیسے آنا ہوا؟ تو بیٹے نے کہا کہ امی میں نے چوری کی، باپ کی نظر پڑ گئی، انہوں نے مجھے دکان سے کان پکڑ کر باہر نکال دیا، کہا کہ اب کل سے آنا نہیں. باپ دکان بند کر کے شام جب گھر آیا، بیوی نے بڑی اداؤں کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کے سلسلے میں اپنے شوہر سے معافی کی درخواست کی. کہا کہ بچہ ہے، غلطی ہو گئی، درگزر کر دیں، آپ اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں. بیوی کے اتنے بولنے کے باوجود باپ ٹس سے مس نہ ہوا اور اس نے کسی قسم کا جواب نہیں دیا. بیوی بھی اپنے شوہر کے مزاج کو پہچانتی تھی اور سمجھتی تھی کہ اس نے دیکھا کہ جب میرا شوہر میرے کسی بات کا جواب نہیں دے رہا ہے تو اب اس کو مدد کے لیے اپنا میکا یاد آیا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے کی ذلت و رسوائی کے چرچے سسرال میں ہوں. پہلے وہ چاہتی تھی کہ بات میکے سے اگر بن جائے تو بہت اچھی بات ہے. چنانچہ اپنے بھائیوں کو اس نے بلایا اور پوری داستان سنائی. اب پورے کے پورے سالے بہنوئی کے پاس پہنچ کر کہنے لگے اپنے بھانجے سے متعلق سفارش کرتے ہوئے، بھیجان درگزر کر دیں، بچہ ہے، غلطی ہو گئی، نادانی میں معاف کر دیں. لیکن بہنوئی ہیں کہ سالوں کی اتنی ساری گزارش کے باوجود ٹس سے مس نہیں. تو پھر بات سالوں سے بھی نہیں بنی تو پھر سسرے صاحب تک بات گئی. تو سسرے صاحب نے خود بنفس نفیس آ کر اپنے داماد سے، اپنے نواسے سے متعلق سفارش کی. کہا کہ بھئی چھوٹا بچہ ہے، درگزر کر دیں، اس کو رکھ لیں اپنے کام میں. نہیں،
جب ادھر میکہ ختم ہو گیا تو اب اس ماں نے اپنے بچے کے تحفظ کے لیے اپنے سسرال کی چوکھٹ کھٹکھٹائی۔ سب سے پہلے اپنے دیوروں کو بلوایا، ان کے سامنے ساری بات رکھی۔ چنانچہ سب کے سب بچے کے چچا آئے اور اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بھائی بچہ ہے، غلطی ہو گئی، ہو سکتا کسی کوئی نادانی اس نے کی ہو تو اس کو اتنا زیادہ اپنے دل پر مت لیں، درگزر کر دے۔ لیکن وہ باپ تھا کہ کسی کی سننے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ تو پھر جہاں پر بھی معاملہ فیل ہوا تو پھر دادا دادی تک بات چلی گئی۔ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ ہمارے پوترے کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، لیکن اپنے ماں باپ کی بات بھی سننے کے باوجود وہ باپ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس شخص کا ایک دوست تھا، وہ اس پوری سچویشن کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دن کپڑے کی دکان پر آ کر اس دوست نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے کہ تیرے بیٹے سے غلطی ہوئی، تیرے تمام کے تمام سسرال والوں نے، تیرے تمام کے تمام اپنے گھر والوں نے تیرے بچے سے متعلق سفارش کی کہ بھائی اس کو رکھ لو دکان پر، لیکن تو کسی کی بات بھی سننے اور ماننے کے لیے آمادہ اور تیار کیوں نہیں؟ تو اس باپ نے اپنے دوست کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ بھائی نہ مجھے میرے سسرال والوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے میرے اپنے گھر والوں کی ضرورت ہے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ غلطی میرے بیٹے نے کی، ایک مرتبہ میرا بیٹا آ کر مجھ سے یہ کہہ دے بابا مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، تو ختم، بات ہی ختم تھی۔ نہ مجھے سسرال کی ضرورت تھی، نہ اپنے لوگوں کی ضرورت تھی۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلطی کی، اس کو دکان پر رکھ لو، اس نے غلطی کی، اس کو دکان پر رکھ لو، لیکن جس نے غلطی کی اب تک وہ کبھی آ کر میرے سامنے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ حضرت مولانا عبدار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہی حال اس وقت اس امت مسلمہ کا ہے۔ یہ امت مسلمہ اپنی بدعمالیوں کے سبب گر چکی ہے، اور اس سے متعلق حرمین میں سفارشیں ہو رہی ہے اللہ کے پاس، پوری دنیا کے ممبروں اور مسجدوں میں سفارشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ معاف کرو مسلمانوں کو، اے اللہ معاف کرو مسلمانوں کو۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کیسے معاف کروں، ان کے حالات کیسے بدلوں؟ حالات تو میں اسی وقت بدلوں گا جب کہ گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے خود کہیں اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نادم اور شرمندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تو کہتے نہیں اور ساری دنیا کہتی ہے۔ قرآن مجید میں اسی بات کو اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو اس وقت تک بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم خود بدلنے کا فیصلہ اپنے آپ سے متعلق نہیں کرتی۔ ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں پہلا پیغام آپ حضرات کی خدمت میں یہی ہے، یہ جتنے بھی حالات ہیں اس کا جو دینی سبب قرآن نے بیان فرمایا وہی اہم ہے، اور یہ حالات کا بگاڑ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی بدعمالیوں پر سچے دل سے توبہ کریں، اپنے حالات کو اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون بھی حرکت میں آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ موافق چیزیں مسلمانوں سے متعلق اس ملک میں کریں گے۔ دوسرا پیغام موجودہ حالات کی مناسبت سے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے حالات کا مقابلہ اتحاد ملی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ مسلمان یقیناً آج بہت بڑی تعداد کے اندر پوری دنیا میں اور اس ملک کے حصے میں موجود ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کا نہ کوئی وزن ہے، نہ ان کی کوئی وقات ہے، نہ ان کی کوئی حقیقت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپسی اتحاد و اتفاق بالکل نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان مختلف قسم کے مکتبوں میں، مختلف قسم کے مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو وزندار بنانا چاہتے ہیں، اپنی آواز کو ایک طاقتور آواز بنانا چاہتے ہیں، تو اتحاد کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ بھلے اختلاف ہو مسلکوں کا، میں یہ نہیں کہتا کہ اہل حدیث کو کہ تو اپنی اہل حدیث مسلک کو چھوڑ کر تبلیغی بن جا،
تبلیغ والے سے میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو یہ چھوڑ کر اہل حدیث میں چلے جا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مسلک والے ہیں اپنی اپنے مسلکوں کو اپنی اپنی مسجدوں تک محدود رکھیں، اور اپنے اپنے طریقوں کو اپنے اپنے گھروں تک محدود رکھیں۔ جب آپ دنیا میں آئیں، کسی اسٹیج پر آئیں، تو پورے ایک آواز ہو کر ایک متفقہ لائحہ عمل پر آئیں اور سب ایک ساتھ نظر آئیں، تو پھر انشاءاللہ ہمارا وزن بنے گا اور ہماری آواز سنی بھی جائے گی اور ہم مؤثر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بغیر بالکل نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک موقع پر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مسلمانوں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا مت کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر تم جھگڑا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا خراب ہو جائے گی، تمہارے قدم کو اللہ تعالیٰ اکھاڑ دیں گے۔ اور آج اس وقت امت مسلمہ کا حال یہی ہے کہ آپسی رسہ کشی، مسلک کو ہم نے مذہب سے آگے کر دیا، حالانکہ مسلک مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے، مسلک اہم نہیں ہوتا، اہم مذہب ہوتا ہے، لیکن مسلک کو ہم نے مذہب سے زیادہ بڑا کر دیا۔ ہر ایک نے اتنی دیوار اور اتنا اختلاف اور انتشار کہ جس کے نتیجے میں ہم تتر بتر بکھرے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا پیغام ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں وہ ملک ہے جس میں ہمارے غیر مسلم بھائی اکثریت میں اور بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور اس ملک کے اندر ہم مسلمان اقلیت میں موجود ہیں۔ تو ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے اور خوش قسمتی بھی کہ اس ملک کی جو اکثریت ہے وہ اس کی بہت بڑی آبادی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، محبت، رواداری رکھتی ہے اور اچھی نظروں سے، اچھے جذبات و احساسات سے ان کو دیکھتی ہے۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان ایسے غیر مسلموں سے جو مسلمانوں سے قریبی تعلق بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اچھے جذبات و احساسات کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ایسے غیر مسلموں سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی اے مسلمانوں تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات رکھو، بڑھاؤ کہ جو نہ تم سے، تمہارے دین سے کسی قسم کا مقابلہ نہیں کرتے اور تمہارے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، تمہارے ساتھ اچھے روابط اور تعلقات رکھتے ہیں۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اچھے بھلائی کے تعلقات رکھو۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو اس طرح کے تعلقات ہوں گے۔ البتہ اس ملک کے اندر جو نفرت پسند لوگ ہیں، بالخصوص خیر نام میں کیا بولوں، وہ تو آپ سب حضرات جانتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا نفرت اور تشدد اور منافرت پر مبنی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جب اس قسم کے انتہا پسند لوگوں کا تذکرہ مسلمانوں کے سامنے آتا ہے، بالخصوص نوجوانوں کے سامنے، تو ہم مسلمان، ہم تمام کے تمام نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا ہے اور جس طرح کی نفرت بازی اسلام اور مسلمانوں سے متعلق کر رہے ہیں، ہم بھی اس کا پلٹوار کریں، منہ توڑ جواب دیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس کا طریقہ نہیں ہے، اس کا طریقہ وہی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو لوگ نفرت کا پرچار کر رہے ہیں ان کی نفرت کے جواب میں تم بھی نفرت مت کہو، بلکہ ان کی نفرت کے جواب میں محبت کا اظہار کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ قرآن نے بیان فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، چند دنوں کے بعد تمہارے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر اور تمہارے صبر کی اور برداشت کی بنیاد پر، تھوڑے دنوں کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا
کل تک جو تمہارا جانی دشمن تھا وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اچھے اخلاق اور کردار کو بیان فرمایا۔ ملک کے موجودہ حالات میں برادران وطن کے سامنے اس وقت امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اخلاقی سطح اور اس کے معیار کو بلند کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب نبوت عطا فرمائی تو آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اپنی نبوت و رسالت کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، مجھ محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے داغ زندگی، اپنے کردار کو سامنے کیا، کہا کہ اے مکے کے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان میں پیدا ہوا اور اپنی زندگی کے 53 سال گزارے، 40 سال گزارے، تم نے میرا بچپن بھی دیکھا، میری جوانی بھی دیکھی، اب میں جوانی کے مرحلے سے گزر رہا ہوں اور انتہا پر ہوں جوانی کی، تم بتاؤ کہ اس پورے عرصے کے اندر تم نے میرا اخلاق کیسا دیکھا، میری سچائی، میری دیانت۔ پورا مکہ کھڑے ہو کر اس کی گواہی دیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت مکے کے لوگوں کے سامنے کہی تو مکے کے لوگوں نے یہ تو ضرور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ ساحر ہیں، نعوذ باللہ مجنون اور پاگل ہیں، یہ تو کہا مکے کے لوگوں نے، لیکن کسی مکے کے آدمی نے یہ نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ نعوذ باللہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا اخلاقی معیار اس قدر بلند تھا کہ بد سے بدترین دشمن میں بھی یہ ہمت اور جرأت نہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے کردار پر انگلی رکھے۔ اور یہ معاملہ فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ پر اپنی رفاقت کی کرنیں ڈالی اور ان کی تربیت فرمائی تو جو اخلاق نبی علیہ السلام کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اخلاق صحابہ میں منتقل فرمائے۔ جب مکے کے اندر اسلام کی مخالفت اور دشمنی اپنی آخری حد اور انتہاؤں کو پہنچی اور مکے کا کوئی شخص مسلمانوں کو مکے میں رکھنے کے لیے راضی اور تیار نہیں تھا، سب کے سب لوگ ان مسلمانوں کو مکے سے باہر نکالنا چاہتے تھے، ہر موقع پر اڑچن اور رکاوٹ پیدا کر رہے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تنگ ہو گئے۔ تنگ ہو کر انہوں نے بھی کہا کہ بھئی اب مجھے مکے میں رہنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کے لوگ نہ قرآن پڑھنے دیتے ہیں، نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ کلمہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ تبلیغ کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اب میں یہاں چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جاؤں گا جہاں میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں اور اپنے فریضے کو ادا کر سکوں۔ چنانچہ سامان باندھ کر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے تو تھوڑی دور پہنچے تھے کہ راستے میں مکے کا ایک بہت بڑا سردار آیا جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں ابن الدغنہ آتا ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ ابو بکر، ہم نے سنا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں بالکل آپ نے صحیح سنا، اس لیے کہ تمہاری قوم نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بس یہ سننا تھا۔ اس مکے کے مشرک سردار نے کہا کہ ابو بکر، تم جیسا آدمی کبھی مکے کو چھوڑ کر نہ اپنی ارادے سے جا سکتا ہے، نہ کسی مائی کے لال میں یہ ہمت ہے مشرک میں کہ تم جیسے آدمی کو مکے سے نکال سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اس مشرک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعریف فرمائی اور ان کا جو نقشہ کھینچا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ ابو بکر، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ وہ لوگ جو کمانے کی صلاحیت اور استطاعت نہیں رکھتے آپ ان کو کما کر دیتے ہیں۔ ابو بکر، آپ مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ٹھیک بالکل یہ وہی الفاظ ہیں جو پہلے وحی کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے
تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی الفاظ کے ساتھ تسلی دی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو اخلاق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اخلاق صحابہ میں منتقل فرمایا تھا، اور یہ اخلاقی حیثیت اتنی بلند، اتنی زبردست تھی کہ اسی اخلاقی قوت اور حیثیت نے مکے کے ان زبردست مشرکین کو اسلام اور مسلمانوں کے سامنے جھکنے پر مجبور فرمایا۔ تو آج کے دور میں اگر ہم بھی ان مشکل حالات کے اندر ان نفرت پسندوں کے سامنے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو بھی اپنی اخلاقی سطح بہتر، مضبوط، بلند کرنی پڑے گی۔ یہ چند مختصر سی باتیں تھیں جو اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی۔ اللہ رب العزت اس پیغام کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل اور اہم خطابات تو امید ملت صدر محترم کے اور مہمان خصوصی حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کے ہونے والے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے صبر و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، اور ان اہم علماء کے اور اسی طرح مولانا فصیح الدین صاحب دامت برکاتہم اور مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم کے خطابات سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قدردانی کرنے اور ان کی باتوں کو توجہ سے سن کر اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور